بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے بولا قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ خود اب لٹ رہے ہیں. اچھا پچھلے دنوں سے ہم آپ کو کراچی یا مختلف شہروں سے دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں بڑے عجیب و غریب واقعات آ رہے ہیں, جس طرح وہ اس خاتون کے ساتھ ہوا. پہلے اس خاتون کو انہوں نے روکا, اس کا پرس چھینا, اس کی چوڑیاں اتاری, پھر انگوٹھی اتاری, پھر اس کو لات مار کے نیچے گرا کر گئے. اسی طریقے سے ہم مختلف وارداتیں ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا فنومینا ہے, نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہمارے محافظ ہیں یعنی کہ پولیس والے, وہ خود محفوظ نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہی جی اب یہ کام ہو رہا ہے. ڈکیتوں نے سی وی او کے قریب باوردی پولیس اہلکار کو ہی لوٹ, یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اہلکار جو ہے وردی میں, یعنی پہچان لیا اس نے کہ پولیس والا ہے. مزاحمت کے دوران سب انسپیکٹر ظہیر کو زخمی بھی کر دیا, اور پولیس اہلکار چہل قدمی میں مصروف تھے. اس دوران لٹیرے ٹپکے اور فون چھین لیا ان سے سی وی او کے قریب. مطلب اس سے آپ اندازہ کریں کہ رسک لیتے ہوئے وہ کیا طریقہ اپنایا ہوگا ویسے انہوں نے, کس طرح واردات کی ہوگی. ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے, پولیس والوں کا ایک ڈر ہوتا ہے, ان کی اپنی موبائل ان کے ساتھ ہوتی ہے. جی میں حیران پریشان ہوں کہ یہ کیسے ہوا. نذیر شاہ, جرائم کی دنیا پر نظر رکھنے والے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنی عقابی نگاہوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ہوا کیسے. نذیر شاہ بتائیے گا ذرا. بالکل دیکھیں اشفاق, یہ میری نظر میں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں, اسٹریٹ کرمنلز ہیں, وہ باقاعدہ ایک چیلنج چھوڑ گئے کہ ہم نے ایک باوردی شخص کو بھی, ایک باوردی افسر کو بھی لوٹ کر دکھا دیا ہے, ہمیں پکڑ کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. بیسیکلی یہ جو اہلکار ہے اس کا نام ظریف ہے, اور یہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو کہ سی پیک فورس کہلاتی ہے اس کا اہلکار ہے, سب انسپیکٹر ہے. اور یہ ڈیولز پوائنٹ کے قریب یہ سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے نکلا تھا. گزشتہ روز پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس بالکل اس کے پاس گزشتہ روز پتہ چلتا کہ اسلحہ بھی تھا. لیکن ابھی ہماری دوبارہ افسران سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ وہاں پر جب چیکنگ کے دوران فرحان شہید پارک کے پاس پہنچا تو دو ملزمان موٹر سائیکل پر اتر کر آئے اور اس سے لوٹ مار کرنے لگے. چونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا تو وہ اس کا موبائل فون اور اس کا والیٹ چھین کر فرار ہوئے, اور یہ باوردی تھا, اس نے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان ملزمان نے اس کو گولیاں ماری. مجھے یہ بتائیں کہ اسلحہ تھا اس کے پاس نہیں تھا, سب انسپیکٹر صاحب کے پاس نہیں تھا. دیکھیں گزشتہ روز اس بات کا بتایا گیا کہ اس کے پاس اسلحہ تھا, لیکن وہ بھی ساتھ لے گئے ملزمان. لیکن اب ہماری تھوڑی دیر پہلے دوبارہ افسران سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا سیکیورٹی پر اس ڈیوٹی پر معمول تھا کہ جا کر سیکیورٹی کو چیک کرتا تھا. تو گزشتہ روز مبینہ طور پر اس کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا تو ملزمان اس کا موبائل فون اور والیٹ چھین کر فرار چیک کریں. معاملہ یہی ہے کیونکہ یہاں پر یہ آتی ہے. پہلے تو مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو ڈیولز پوائنٹ کا سی پیک سے کیا تعلق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کا جائزہ لینے نکلے تھے تو کیا لاٹھی سے جائزہ لینا تھا اور اکیلے تھے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. نہیں دیکھیں ڈیولز پوائنٹ چونکہ ساؤتھ میں آتا ہے, کلفٹن ڈیفینس کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے. مختلف انسٹالیشنز ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں, تو وہاں پر ان کی نفری ہوتی ہے جن کو چیک بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا معاملہ کراچی اس وقت اسٹریٹ کرائم جو ہے کراچی میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے, اور جو صرف موٹر سائیکل لفٹنگ ہے اس نے کئی سمجھے کے سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. لیکن یہ جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے یونیفارم کے اندر اگر کسی پولیس افسر کو لوٹا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو آپ کو چیلنج کر رہا ہے. بیسیکلی اس نے پولیس کو یا سندھ پولیس کو چیلنج نہیں کیا, اس نے جو نئے آنے والے جو کیئر ٹیکر ہیں, چاہے وہ آئی جی سندھ ہو چاہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, جو اب تک نہ نئے ایڈیشنل آئی جی کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو گئے ہیں, اب کھل کے وارداتیں کر رہے ہیں, بہت خطرناک ہو گئے ہیں. بالکل دیکھیں وزیر داخلہ جو نگراں ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ نہ صرف اسٹریٹ کرائم کو جڑ سے ختم کر دیں گے بلکہ کچے کا علاقہ بھی کچا نہیں رہے گا, وہ بالکل اب پکا ہی کہلائے گا. لیکن یہاں پر جو صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاحال جو چیف سیکریٹری ہیں یا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی جانب سے پولیس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگز تھی وہ نہیں کی گئی. جتنے بھی افسران ہیں وہ ایک ہفتے سے سامان. ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ. لیکن میرا پھر بھی کہنا ہے چاہے معیشت ہو چاہے امن و امان ہو, نگرانوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی نہیں ہے اشفاق.